السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان کہ اس نے ہمیں درس حدیث کے اس حلقے میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اخلاص نیت کے ساتھ اس حدیث کے درس میں بیٹھے ہیں، اس نیت کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث مبارکہ پر اخلاص والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ بات بولنے کی، یہ حدیث پڑھنے کی ہمیں صرف جسمانی زبان سے نہیں، دل کی زبان سے پڑھنے کی اور بولنے کی توفیق عطا فرما دے، اور دل کے کانوں سے سننے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج کی حدیث بہت ہی ایسی حدیث ہے جو ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اور باطل نے اتنا اس کا عادی کر دیا ہے کہ اب ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین کا بھی حصہ بن گئی ہے۔ شاید وہ کیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھنٹی شیطان کی بانسری ہے، یعنی گھنٹی، یہ جو میوزک کی آواز ہے، گھنٹیوں کی آواز ہے، یہ شیطان کی بانسری ہے۔ یہ میرے نبی نے فرما دیا۔ بانسری میں ایسا تسلسل ہوتا ہے جو منقطع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو شیطان کی بانسری اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، کہا گیا کہ جس طرح گانا بجانا انسان کو ذکر سے روکتا ہے، اسی طرح میوزک جو ہوتا ہے، یہ بانسری کی جو ایک نہ ختم ہونے والی، کنٹینیوسلی بجنے والی آواز ہوتی ہے، یہ انسان کو عبادت اور ذکر سے روک دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث کو آداب سفر میں لاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سفر کے دوران جانوروں کے گلے میں گھنٹی ہو اور وہ مسلسل بجتی رہے تو پھر انسان جو ہے دوسری عبادت میں مشغول نہیں رہ سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ زندیقوں کی ایجاد ہے، اس کو اس لیے ایجاد کیا گیا کہ مسلمان اس میں مشغول ہو کر قرآن اور نماز سے غافل ہو جائیں۔ آج ذرا ارد گرد نظر دورانے، بالکل ایسا ہی ہے، ہر جگہ میوزک ہے، ہر جگہ میوزک، ہر جگہ میوزک۔ اب غفلت اتنی زیادہ ہو گئی، علم و ذکر کے حلقات میں دیکھیے غفلت ہو گئی، تلاوت قرآن میں غفلت ہو گئی، نماز میں غفلت ہو گئی، صرف اس موبائل کی وجہ سے، اس میوزک کی وجہ سے آدمی اتنا غافل ہو جاتا ہے۔ اب میوزک اتنا نقصان دہ ہے کہ میڈیکل سائنس بھی اب تو کہتی ہے کہ میوزک نقصان دہ ہے، دماغ پر نقصان ہوتا ہے اس کو سننے سے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، توجہ میں کمی آ جاتی ہے، پڑھائی متاثر ہوتی ہے، دماغ جو ہے وہ شور کا محتاج ہو جاتا ہے، گہری سوچ نہیں رکھ سکتا انسان، کسی بھی بات پر فلی کانسنٹریٹ نہیں کرتا، ڈیپ تھنکنگ نہیں کرتا، ذہنی بے چینی میں میوزک اضافہ کرتا ہے، اضطراب میں اضافہ کرتا ہے۔ تیز شور والی یا غمگین دھنیں سن کر بار بار سننے سے انزائٹی بڑھ جاتی ہے، دماغ سکون کی حالت میں نہیں آ سکتا، نیند میں خلل پڑتا ہے۔ عموماً لوگ سوتے سوتے میوزک سن رہے ہوتے ہیں، ہینڈ فری لگائی بھی ہوتی کانوں میں اور میوزک سن رہے ہوتے ہیں، تو دماغ کو آرام کا سگنل ملتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے آرام کا وقت ہے، دماغ کو سگنل ہی نہیں ملتا، بے خوابی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں تک تو بات ہو گئی میڈیکل سائنس سے، اب دینی پوائنٹ آف ویو سے کیا کہتا ہے میوزک؟ ذکر الہی سے غفلت، دل میں خضوع و خشوع نہیں رہتا، عاجزی نہیں رہتی، رقت کم ہو جاتی ہے، قرآن سے رغبت کم ہو جاتی ہے، میوزک سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ میوزک، اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے نا کہ دل میں نفاق اگاتا ہے، گانا دل میں نفاق اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ رومانوی گانے سنیں یا غمگین گانے سنیں، جذبات میں عدم توازن آ جاتا ہے، اور کیونکہ جیسے میوزک کو سن رہے ہوتے ہیں ویسی کیفیت بن رہی ہوتی ہے، دماغ میں خیالات بن رہے ہوتے ہیں، تو غیر حقیقی جو واقعات اور توقعات ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی جاتی ہیں احساسات کے اندر، دل کے اور دماغ کے اندر حسرت آ جاتی ہے، مایوسی آ جاتی ہے، شہوت آ جاتی ہے، گندے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، گناہ کی طرف دل مائل ہو جاتے ہیں۔ اکثر گانوں میں جو ہے وہ فحش الفاظ ہوتے ہیں، بے حیائی کے کلمات ہوتے ہیں، عشق مزاجی پہ ایسی بات ہوتی ہے وہ نافرمانی کی ترغیب مل جاتی ہے اس سے، پھر گناہ کی طرف دل مائل ہو جاتے ہیں۔ کچھ گانوں سے تو اتنا نقصان ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کفریہ کلمات ہوتے ہیں، نصیحت کسی کی بھی اثر نہیں کرتی،
میوزک اتنا جب ہر وقت دل پہ چلے گا، دماغ سنتا رہے گا تو دل پر اس کے کیا اثرات ہوں گے کہ نصیحت بالکل کسی کی اثر نہیں کرے گی. ہو سکتا ہے کہ یہ وائس آپ سنیں ہی نہیں، ہے نا، کہ کون سنے باجی کے ہر وقت کی وائسز. ٹھیک ہے، عبادت میں لذت ختم ہو جائے گی، گناہ بالکل ہلکا لگنے لگے گا، جیسے گناہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، گناہ میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. توجہ نہیں رہتی، نیند خراب ہو جائے گی، سکون متاثر ہوگا، دماغ ایسا ہو جائے گا جس میں نہ توجہ ہوگی، نہ نیند آئے گی، نہ سکون آئے گا، دل سخت ہو جائے گا، غفلت والا ہو جائے گا، بے حس ہو جائے گا، ذکر سے دوری ہو جائے گی، گناہ کی رغبت ہو جائے گی. یہ دین کی نقصان ہے. تو اس لیے گانے کو سننا ختم کر